کہ معاشرے میں لوگ کہاں جا رہے ہیں، ادب و احترام ختم ہے، پیار محبت انقا ہو چکی ہے، لوگ مفاد پرست ہو چکے ہیں، کوئی دوسرے کے کام نہیں آتا، مطلب پرستی مفاد پرستی حاوی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ سماج میں یہ سب برائیاں کیوں کر ہیں؟ آج اسی تعلق سے چند اہم چیزیں کتاب و سنت کی روشنی میں میں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، دین اسلام کی نعمت سے نوازا، خیر امت بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ تمام عنایتیں ہم پر ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے نچھور کی۔ ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، ہم کس جانب چل رہے ہیں جس کی وجہ سے سماج میں اس قدر ابتری ہے، اس قدر بگاڑ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، ہم جو لگائیں گے پھل وہی آئے گا۔ آج ہم نے تعلیم و تربیت کے میدان کو خالی چھوڑ دیا ہے۔ ہم روزانہ سنتے ہیں خطبات میں، دروس میں کہ والدین کے حقوق بچوں پر کیا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سنتے کہ بچوں کے والدین پر حقوق کیا ہے۔ آج ہم اس کے الٹا یعنی بچوں پر والدین کے کیا حقوق ہیں اس پر میں گفتگو کروں گا کہ آپ والدین ہیں، آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شادی بیاہ کرتے ہیں تو اسلامی اصول و آداب کے مطابق شادی کریں۔ شادی ہونے کے بعد زوجین آپس میں رشتہ قائم کرتے ہیں، پیار محبت سے رہتے ہیں، اس کے نتیجے میں ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک تعالیٰ بچہ عنایت فرماتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج کل موبائل دیکھ دیکھ کر، ٹی وی سیریل، فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر ہم نوجوان لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بچہ نہیں ہونے دیں گے، انجوائے کریں گے، بچے کو ساقط کرا دیتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، دوائیں کھاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں۔ یہ سب سراسر حرام ہے۔ صرف ایک صورت جائز ہے، بس جب ماں کو جان کا خطرہ ہے تب ماں اپنے بچے کو زوجین گروا سکتے ہیں، ورنہ گرانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب قیامت کے دن اس درگور کی جانے والی جان سے پوچھا جائے گا تمہارا گناہ کیا تھا، تمہیں کس پاداش میں دفن کر دیا گیا اور دنیا میں آنے نہیں دیا گیا۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ بھوک اور فاقے کے ڈر سے اپنے بچوں کو مار دیا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ شرم و حیا کی بات کوئی نہیں لگتی ہے کہ آدمی اپنے خون کو، اپنے بچی کو زندہ درگور کر دے، اس ڈر سے، آر کے ڈر سے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو پیدائش کی خبر دی جاتی تھی کہ اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا،
سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ غم اور غصے سے اپنا منہ ڈھکے رہتا تھا. حالانکہ اس میں غم اور غصہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. بیٹا دینا بیٹی دینا یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور یہ سوچنا کہ بیٹا ہی ہمارے لیے نفع بخش ہوگا یہ آپ کی غلط فہمی ہے. کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنے والدین کو اتنا زیادہ آرام دیتی ہیں کہ وہ ہزاروں بیٹوں سے افضل ہے. آپ نہیں جانتے کہ آپ کے حق میں والدین کے حق میں آپ کا بیٹا نفع بخش ہوگا کہ آپ کی بیٹی نفع بخش ہوگی. بیٹیوں کو مار دینا سراسر حرام ہے اور کسی بھی صورت سے جائز نہیں ہے. جب کفار مکہ کے بارے میں کہا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ کہ تم اپنے بچوں کو قتل مت کرو اس ڈر سے کہ فاقہ لاحق ہو جائے گا. ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ہونے والے بچوں کو بھی روزی دیں گے. روزی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، آپ نہیں ہو. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس روئے زمین پر جتنے چرند پرند ہیں، جتنے ریگنے والی ذاتیں ہیں، اشیاء ہیں، سب کی ذمہ داری روزی کی اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے. ہمارے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے کہ آج سے پہلے 25-30 سال پہلے 40 سال پہلے زندگی گزارنے کا معیار کیا تھا، کھانے کا معیار کیا تھا؟ لوگوں کے پاس جوتے نہیں ہوتے تھے، کپڑے نہیں ہوتے تھے، اتنے آرام و آسائش نہیں تھے، سامان نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھی، کولر نہیں تھے، پنکھے نہیں تھی، اے سی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. آبادی کم تھی. اب آبادی زیادہ ہو گئی ہے، اب زیادہ عیش عشرت سے رہتے ہیں. جن کے بچے زیادہ ہیں وہ زیادہ آرام میں ہیں، جن کے بچے کم ہیں وہ زیادہ دکھی ہیں. یہ دراسہ ہے، یہ پوری رپورٹ ہے. اس سے پہلے کہانی کہلوانے کی بات ہے کہ آبادی بڑھ جائے گی تو دنیا سمٹ جائے گی. دانا چاول گیہوں اشیاء خوردنوش کہاں پیدا ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے. پہلے زمانے میں 1 ایکڑ زمین میں 1 کنٹل پیدا ہوتا تھا، آج 1 ایکڑ زمین میں 10 کنٹل لوگ پیدا کر لیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، ہماری آپ کی دین نہیں ہے. سب سے پوچھ لیجئے 25 سال پہلے 30 سال پہلے کسی بھی بزرگ سے پوچھ لیجئے کہ آپ اس وقت جس زندگی میں ہیں 30-40 سال پہلے کیا ایسی زندگی تھی؟ لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، جوتے نہیں ہوتے تھے، سردی اور گرمی کے وہ نہیں ہوتے تھے، سامان نہیں ہوتے تھے. آج الحمدللہ ہر طرح کے سامان موجود ہے. لہذا بچوں کو کی زندگی کا حق ہے کہ ان کو زندہ رکھا جائے، ان کو مارا نہیں جائے، ان کو قتل نہیں کیا جائے، اور ان کو ماں کی پیٹ ہی میں ماں نے حمل دوائیاں کھلا کر کے اور دیگر نہ جانے کیا چیزیں اپنا کر کے ان کو مار دینا یہ قتل ہے اور یہ جائز نہیں ہے. پیٹ میں بچہ آ گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر والدین کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے رب ہب لی من الصالحین. انبیاء کرام اپنے بچوں رب سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو تو صالح اولاد عطا فرما. دعا کیجئے صالح اولاد کی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 4 مہینہ ہوا بچے کو پیدا ہوئے، 6 مہینہ ہوا پھر بچہ رہ گیا تو اس کو کہتے ہیں گروا دیا جائے. نہیں گروا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے. آج کل دودھ کے ڈبے آ رہے ہیں، سیریلک آ رہا ہے اور دیگر تمام چیزیں، کپڑے گندے ہونے کے لیے پیمپرز ڈائپرز وغیرہ آتے ہیں. کوئی پریشانی نہیں. آپ بچوں کو پالیے، ان کی زندگی ختم مت کیجیے. یہ زندہ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے. اسی لیے بچوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حاملہ عورت کے لیے اور اس عورت کے لیے، اس خاتون کے لیے جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑ دے اگر اس کو پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں،
تو وہ لوگوں کے لیے ہے کہ وہ بعد میں ایک مسکین کو فدیہ کے طور پہ کھانا کھلا دیا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سے مراد، اس آیت کریمہ سے مراد حاملہ اور مرضعہ عورت ہے کہ جو حمل کی وجہ سے پریشان حال ہو اور وہ روزہ نہ رکھ سکتی ہو، یا جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو اور دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو روزے رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو بعد میں ایک مسکین کو کھانا ہر روز کے اعتبار سے کھلا دے۔ کھانا کیسے کھلانا ہے؟ کھانا آپ لوگ سوچتے ہیں کہ چاول، دال، گوشت، تیل، مسالہ دینا، نہیں، صرف اس کو ایک مسکین کا کھانا نصف سا ہوتا ہے، 1.5 کلو چاول یا 1.5 کلو آٹا جو ہوتا ہے وہ ایک ٹائم کا دینا ہے، بس ایک ٹائم کا 1.5 کلو چاول، چونکہ چاول ہمارا کھانا ہے تو اس کو دے دیجئے، کافی ہے، کافی ہے، 1.5 کلو چاول ہر روز کے اعتبار سے دے دیجئے، یہی فدیہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ بچوں کو زندگی دیجئے، ان کو ماریے نہیں۔ انجوائے کے نام پر 5 سال 6 سال لوگ بچے نہیں ہونے دیتے ہیں، یہ حرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تزوجوا الولود الودود فإنی مکافر بکم الامم، کہ تم محبت کرنے والی بچیوں سے شادی کرو، عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں۔ فإنی مکافر بکم الامم، میں قیامت کے روز اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ دوسرا حق یہ ہے نسب نامے کا حق۔ آپ نے شادی کی، آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی تو آپ کا وہ بچہ مانا جائے گا۔ آپ کا بچہ ہے اگر متعینہ مدت میں ہوتا ہے، متعینہ مدت حمل کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 مہینہ ہے،